اکثر خواتین کو اغوا کیا گیا تھا، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے پڑوسیوں نے، جاننے والوں نے یا کسی اور نے دبئی لے جائیں گے، سعودی، قطر لے جائیں گے، آپ لوگ کی زندگی سیٹ ہو جائے گی. ان کو نشے کی چیز کھلاتے تھے، پھر ٹرین میں ڈال کے ان کو لے آتے تھے، پھر ان کو بیچ کے ان کی شادی کرواتے. ان کی فیملی کو سرچ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا؟ ہمارے پاس جب کوئی کیس آتا ہے ہم تمام چیزیں پوچھتے ہیں، ان کا ایڈریس، ان کے تمام تفصیلات لے کر میں فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اور وہ دوست شیئر کر دیتے ہیں، تو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، گروپوں میں ڈالتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی کیا، تو 7 سے 8 دنوں میں ان کے گھر والے مل گئے. ان کی والدہ حیات تھی. تقریباً 37 سال بعد ماں اور بیٹی نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے مہمان میں آپ کا میزبان عامر احمد عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میسج ٹی وی. ناظرین، دنیا میں ایسے لوگ ہیں اس وقت بھی کہ ان کی مائیں، ان کی بہنیں، کچھ کے والدین، کچھ کے بچے ان سے بچھڑے ہیں اور صدیاں بیت گئی ہیں، برسوں گزر گئے، سالوں سال گزر گئے، لیکن وہ اب تک نہیں ملے. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، ان سے خدا نے یہ کام لیا کہ انہوں نے بچھڑوں کو آپس میں ملایا. ولی اللہ معروف اس کا نام ہے. ولی اللہ بھائی، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور آپ یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں. ابتدا کروں گا آپ کی اس سٹوری سے، آپ کی سٹرگل سے. کیسے آغاز ہوا؟ کب دل میں یہ خیال آیا، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یار یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے میسج ٹی وی کا بہت شکریہ. دیکھیں، میں نے 2018 سے اس کام کا آغاز کیا تھا. ایک خاتون تھی، ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا. ہم بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے تھے. وہ بیچاری گھروں میں کام کرتی تھی، اسکولوں میں کام کرتی تھی، اور حالت ان کی مطلب بڑی ضعیف تھی، تکلیفوں میں تھی. تو پھر جب ہم بڑے ہوئے اور سوشل میڈیا کی دنیا میں آئے، موبائل استعمال کرنے لگے، فیس بک پر آئے، یوٹیوب، تو والدہ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح آپ لوگ موبائل پر وقت ضائع کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اچھا کام کر لیں. جو خاتون ہے سامنے ہماری پڑوسن ہیں، تو آپ یہ سالوں سے بچھڑی ہیں، تقریباً 37 سال ہو رہے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ ان کی ڈیٹیل لے کر فیس بک پر پوسٹ کر دیں، کیا پتہ ان کے گھر والے مل جائیں. اور والدہ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مل جائیں گے، یہ نیا دور ہے اور بڑا تیز دور ہے. تو میں نے ایسے ہی کیا، ان کو بلایا اور ہم نے اس کی تمام تفصیلات لے کر اپلوڈ کی. تو 7 سے 8 دنوں میں ان کے گھر والے مل گئے. ان کی والدہ حیات تھی. تقریباً 37 سال بعد ماں اور بیٹی نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. میں نے 30 اکتوبر 2018 میں پوسٹ ڈالی تھی اور 7 نومبر کو ان کی فیملی مل گئی. وہ تو ایک ربط قائم ہو گیا، ملاقات ہو گئی آن لائن. سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ آپ نے اس کو وہاں تک کیسے پہنچایا پھر؟ دیکھیے، جب میں نے یہ سوچا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک خاتون کو 37 سالوں بعد گھر والوں سے رابطہ کروایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو یہ قریب سے ملوائیں گے. پھر ہم نے کوشش کی ان کے ویزے کے لیے، محنت شروع کی. تقریباً 2.5 سال بعد ہمیں ویزا ملا. ایک بار ہم نے کاغذات جمع کرائے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر دوبارہ ہم نے کاغذات بھرے. پھر تقریباً 1-1.5 سال بعد انہوں نے مطلب ویزا جاری کر دیا. پھر ہم نے کچھ دوستوں کے تعاون سے انہیں، زاہدہ خاتون ان کا نام تھا، انہیں ہم نے بھیج دیا بنگلہ دیش. وہ گئی، اپنی والدہ سے ملی. پوری دنیا نے دیکھا جب ماں بیٹی پہلی بار ملی 37 سالوں بعد، تو ماں بچوں کی طرح رو رہی تھی، چلا رہی تھی. ویزے کے حصول میں، دیگر چیزوں میں کس قدر مشکلات کا آپ کو سامنا کرنے پڑا؟ میں بالکل تنہا تھا. میرے پاس کسی کی سپورٹ نہیں تھی، نہ کسی ادارے کا، نہ میں خود کسی تنظیم، کسی طرح کی کوئی میرے ساتھ مدد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں گھر سے نکلتا تھا. میں جاتا تھا یہاں DHA میں ہائی کمیشن ہے بنگلہ دیش کا، تو وہ معمولی کام پر بھی کہتے تھے کہ آپ جائیں، اتنے دنوں بعد آئیں، کل آئیں، پرسوں آئیں، آج دیر ہو گئی، کھڑکی بند ہو گئی. تو بہت لائنوں میں لگنا پڑتا تھا. وہ تحقیر بھی کرتے تھے، تذلیل بھی کرتے تھے، کوئی مطلب انسانیت کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے. پھر جب یہ خاتون گئی، اپنی والدہ سے ملی، بات میڈیا میں پہنچی، تو پھر اس طرح کی مزید خواتین نے رابطہ کیا. تقریباً کتنی خواتین کو اب تک آپ ریکور کر چکے ہیں؟ ابھی تک تقریباً 43 خواتین. اچھا، ماشاءاللہ، 43 خواتین کو آپ ریکور کر چکے ہیں. صرف ملوایا ہے یا انہیں بھجوا بھی دیا؟ نہیں، بھجوا ہم صرف ایک کو سکے ہیں نا، کیونکہ ایک تو ویزا نہیں ملتا آسانی سے، دوسرا یہ کہ اخراجات زیادہ ہیں اتنے، اور وہ اخراجات ہم سب افورڈ نہیں کر سکتے اپنے ذات تنہا. جی، یہ خواتین تقریباً جتنی بھی تھی، تمام کی تمام غریب گھرانوں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. وہ خود بھی افورڈ نہیں کر سکتی، اور ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، ان کی کیا کہانی ہوتی ہے؟ آپ نے 43 خواتین کو ریکور کیا ہے، ان کی سٹوریاں آپ نے کی ہیں، ساری چیزیں کی ہیں. کیا میجر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ کیا کام کے لیے آتی ہیں؟ یہاں پر اغوا کر لیا جاتا ہے؟ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم جو بڑا جس وجہ سے یہ بچھڑ رہی تھی، غربت تھی. ان دنوں میں جب بنگلہ دیش نیا بنا تھا، تو ان کے ہاں
کوئی مطلب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو پھر کچھ اس طرح کے ایجنٹ قسم کے لوگ آتے تھے, ایجنٹ گھروں میں, محلوں میں, خواتین کی شکل میں یا مردوں کی شکل ارے باغ دکھانے کے لیے. وہ آتے تھے کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو دبئی لے جائیں گے, سعودی, قطر لے جائیں گے, آپ لوگ کی زندگی سیٹ ہو جائے گی. تو وہ یہ کہہ کر ان کو لے آتے تھے یہاں پر پاکستان, انڈیا. لیکن اکثر خواتین کو اغوا کیا گیا تھا, ان کے رشتہ داروں نے, ان کے پڑوسیوں نے, جاننے والوں نے یا کسی اور نے ان کو مطلب بازار کے نام سے کہ چلو میلہ چلتے یا مزار چلتے یا بازار چلتے, ان کو نشے کی چیز کھلاتے تھے, پھر ٹرین میں ڈال کے ان کو لے آتے تھے. تو یہ سارا, تو ان ایجنٹوں کے حوالے سے کوئی سراغ اب تک کوئی لگا ہے, کوئی پتہ چل سکے کون لوگ تھے یہ؟ میں نے جاننے کی کوشش کی. ایک بابا جی تھے, انہوں نے بھی جوانی میں لڑکی خرید کے شادی کی تھی, تو انہوں نے مجھے کراچی کے کچھ علاقوں کے نام بتائے کہ یہاں سے لڑکیاں ملتی تھی. تو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آپ بتائیں ذرا کون لوگ تھے, کس طرح. تو انہوں نے بولا ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھے, بس ہم نے ان سے لڑکی خریدی, شادی کی. آج کل تو یہ چیز بہت مشکل ہے, آج کل یہ نہیں ہو رہا. یہ اس زمانوں کی بات ہے جب تقریباً جب نیا بنگلہ دیش بنا تھا, اس وقت آسانی تھی نا بارڈر سے کراس کرنا لانا. ابھی تو بہت سختی ہے, ابھی شاید کوئی اور طریقے ہیں, لیکن اسمگلرز موجود ہیں, انسانی اسمگلرز موجود ہیں, کرتے ہیں, واقعات سامنے آتے ہیں. یعنی وہ کام آج بھی ہوتا ہے؟ آج بھی ہوتے ہیں. ہم نے ایک ہندوستان کی عورت کو بھی 20 سال بعد اپنے بچوں سے ملوایا, وہ میرے پڑوسن تھی, ان کو بھی دبئی کا کہہ کر پاکستان لایا ایجنٹ. یہاں وہ 20 سالوں سے تھی, یہاں کسی سے مجبوراً شادی کی انہوں نے, یہیں رہ رہی تھی, کوئی امید نہیں تھی ان کی. ان کا میں نے انٹرویو کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا, تو ایک دن کے اندر ہی ان کے گھر والے مل گئے. تو یہ جو سب آپ نے کیا ہے, آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ یہ ریئل اسٹوریز ہیں, حقیقت پر مبنی, کہ اس میں کوئی اسکیم نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے؟ کتنا آپ اس بارے میں اعتماد؟ ہمارے پاس جب کوئی کیس آتا ہے, ہم تمام چیزیں پوچھتے ہیں, ان کے گھروں والوں کے نام, ایریا, سب کچھ پوچھتے ہیں. پھر جب ان کی فیملی ملتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے نام بتائیں, خاندان کے نام بتائیں, تو وہ بتاتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی تمام چیزیں شکل مل رہی ہوتی ہے, نام سب سیم ہوتے ہیں, واقعہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہماری بہن نکلی تھی کام کے لیے, ہم نے بھیجا تھا, وہ آج تک نہیں آئی, تو پھر جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے پھر ہم کو ملا. ان کی فیملی کو سرچ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا؟ کس طرح کرتے ہیں؟ فیس بک پہ پوسٹ ڈالتے ہیں, وہاں سے آپ کو, مثال میں اگر فیس بک پہ پوسٹ ڈال دوں تو کیا مجھے بھی مل جائے گی فیملی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جب زاہدہ خاتون گئی بنگلہ دیش, کچھ بنگلہ دیشی دوست, ہمارا 2-3 دوست بنے, ہمارا گروپ بنا. تو میرے پاس جب خواتین آتی ہیں, ان کا ایڈریس, ان کے تمام تفصیلات لے کر میں اپنے ان دوستوں کو سینڈ کرتا ہوں, وہ تلاش کرتے ہیں. اگر ان سے ہو تو ٹھیک ہے, ان سے نہ ہو تو پھر میں پوسٹ کر کے اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں, اور وہ دوست شیئر کر دیتے ہیں, تو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, گروپوں میں ڈالتے ہیں. ابھی گزشتہ کل کی بات ہے, ایک اردو اسپیکنگ خاتون تھی, ان کی شادی بنگلہ دیش میں ہوئی تھی. تو 71 کے بعد سے وہ بچے ان سے چھین لیے گئے تھے, شوہر نے, گھر والوں نے نکال دیا تھا ان کو. 51 سالوں بعد ہمیں کسی ایڈریس وغیرہ کا پتہ نہیں تھا, میں نے صرف ان کی تمام تفصیلات لے کر فیس بک میں اپلوڈ کی, تو وہ مل گئی. کل ہم نے ان کو, ماں بیٹی کو رابطہ کروایا. میری بچی کیسی ہو رہی ہے, کتاب میں دھوکے سے بلا کے تمہیں چھین کے اور مجھے نکلوا دیا تھا. یعنی ظاہر ہے آپ کے اب لنکس بن چکے ہوں گے مختلف جگہوں پر, اور لوگ آپ کو اسی حیثیت سے پہچاننے لگ گئے کہ آپ بچھڑے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا. سوشل میڈیا پہ کوئی بنگلہ دیشی شہری آ کے پوسٹ کرتا ہے کہ اتنے سالوں قبل ہمارے عزیز گئے تھے پاکستان, اب تک نہیں آئے, تو وہ لوگ مجھے وہاں مینشن کرتے ہیں یا مجھے ان باکس کرتے ہیں. تو اس کام کے حوالے سے تقریباً مجھے ہی لوگ بلاتے ہیں. تو جو لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کو اب بھی آپ اپنا کوئی چینل, فیس بک وغیرہ بتائیں گے کہ کہاں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں, کہاں پر آپ کی یہ ساری سٹوریز آ رہی ہیں؟ فیس بک پر میرا چینل پیج ہے ولی اللہ معروف کے نام سے, اور یوٹیوب پہ بھی میرا چینل ہے, تو وہاں پر میرا نمبر ہے, واٹس ایپ نمبر ہے, ای میل بھی ہے, آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ابھی تک آپ, ظاہر ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں, خطرات بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں, تو آپ کے دوستوں کی طرف سے, قریب رشتہ داروں کی طرف سے, دیگر لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی تو کہی جاتی ہوگی کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں, کس کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ تو پیسے کمانے لگ گئے, دھندا آپ نے شروع کر دیا ہے, فیس بک پہ وہ ڈالتے ہیں, پتہ نہیں اس پہ آپ کو لاکھوں روپے ملتے ہوں گے, آپ اس میں سے آگے جو ہے نا 10-20 ہزار لگا دیے, باقی اپنے پاس رکھ لیے. اس طرح کی چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں. دیکھیں, ایک صحافی آئے تھے میرے پاس انٹرویو کرنے, تو ان سے وہ دوسری تیسری مرتبہ آئے تھے, ان سے ان کے آفس والوں نے کہا کہ کہیں یہ بندہ خود تو اسمگلر نہیں ہے. انہوں نے مجھ پہ شک کیا, کیونکہ اتنی خواتین کیسے ان کے پاس ہے, ان کو کیسے پتہ چلا. تو میں نے بتایا اللہ کے بندو, میری عمر 28 سال ہے,
اور وہ جب سے پاکستان آئی ہے 40 سال پہلے آئی ہیں، تو میں کیسے اسمگلر بن سکتا ہوں. یہ باتیں بھی ہوئیں. پھر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں ان کو بڑے پیسے مل رہے ہوں گے، حالانکہ میں جہاں جاتا ہوں اپنے خرچے سے جاتا ہوں. ہاں صرف اگر ٹکٹ کروانی تھی وہ ایک ہی خاتون کے لیے، ٹکٹ وغیرہ ہم نے دوستوں سے پیسے لے کر جمع کر کے ان کو بھیجا تھا. پھر یہ بھیجنے کا کام ہم نے روکا بھی اسی لیے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم سب کچھ خود افورڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ نے صرف ایک خاتون کو اب تک ریکور کر کے بھیجا ہے ان کے ملک، باقیوں کو نہیں بھیجا. باقیوں کو نہیں بھیج سکتے. باقیوں کو ہم نے بس یہ کہا ہے فنڈز نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. ہم نے یہی کہا ہم صرف رابطہ کروائیں گے، باقی جمع مطلب آنا جانا یا جو بھی ہو وہ آپ لوگ خود کریں، وہ آپ لوگ آپس میں ہی وہ کر لیں. کیا آگے کیا چاہتے ہیں، اس کام کو کتنا منظم کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کن کی مدد درکار ہے، کون سے ادارے ہیں، تو آپ ان سے کیا مدد کی اپیل کریں گے؟ دیکھیں اگر میں حکومتوں سے اپیل کروں تو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ان کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں، ان کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہمارے کام میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں. تو اس کا میں ایک ہی حل سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی سطح پر اس پر کام کیا جائے. وہ لوگ کوئی ادارہ قائم کرے، وہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یا جتنے بھی ممالک سے گمشدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرے، ان کے لیے ویزوں کے اجرا میں آسانیاں پیدا کرے، یا جن کے پاس پاسپورٹ نہ ہو یا کاغذات نہ ہو ان کو بنانے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو اگر اقوام متحدہ اس چیز میں ہاتھ ڈالے، شامل ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی خواتین اپنے پیاروں کے ساتھ ملیں گی جو تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصے سے غائب ہیں. اس وقت فی الفور جو آپ کے پاس 42 خواتین مزید موجود ہیں جن کے رابطے ہو چکے ہیں، بس ان کے جانے کا مسئلہ ہے. ان کے لیے درپیش رکاوٹ ایک تو بہت بڑی ظاہر وسائل ہیں، فنڈز ہیں، یہ چیزیں. دوسرے نمبر پر کیا ہے ویزوں وغیرہ کے حوالے سے؟ دیکھیں ویزوں کے حوالے سے اب ہم ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لیے، تو مہینوں گزر جاتے ہیں، ان ڈاکومنٹس کا کوئی جواب نہیں ملتا. ہم نے رمضان المبارک سے پہلے ایک خاتون کے لیے ویزے کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا، تو وہ بیچاری 45 سال بعد ملی تھی. اس کو بھی اغوا کر کے لائے تھے. اس کی والدہ زندہ تھی، انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی بھیج دی تھی کہ بیٹی تم آ جاؤ، بس جو میرے علاج کے پیسے ہیں یہ آپ لے کر آ جاؤ. لیکن وہ ویزا نہیں ملا. اتنے مہینے گزر گئے، کوئی جواب نہیں ملا. ابھی گزشتہ روز وہ عورت انتقال کر گئی، تو وہ ماں بیچاری اپنی بیٹی کے ملاقات کے ارمان لے کر دنیا سے چلی گئی. ویڈیو کال پر وہ بیٹی نے ماں کو الوداع کیا. اچھا، بیٹی انتقال کر گئی، ماں انتظار کرتی ہے. ماں انتقال کر گئی، بیٹی یہاں پاکستان میں انتظار کرتی رہی ویزے کی، ویزا نہیں ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف خواتین کے کیسز ہیں یا مردوں کے بھی کچھ طرح کے کیسز ہیں؟ یہ خواتین کے، اکثر ایک ہی مرد کا کیس تھا، ان کو ہم نے ملوا لیے تھے. پھر اس کے بعد سے ان کا رابطہ بھی ملتان کے تھے. تقریباً باقی ساری خواتین تھی، کیونکہ وہ ان کو یہ اغوا کر کے بیچا جا سکتا ہے، ان سے شادیاں کرتے تھے. مرد تو آزاد ہوتا ہے، مرد کہیں بھی چلا جاتا ہے، جا سکتے. خواتین ایک کمزور ذات ہے اور کہیں جا نہیں اور سکتی. بچوں کے بھی کوئی کیسز ہیں، یہ بچیوں کے، چھوٹی بچیوں؟ ایک خاتون ابھی ہم حیدرآباد میں جا کر ان کا انٹرویو کیا، وہ 8 سال کی تھی. ان کو وہاں سے 8 سال کی عمر میں اغوا کر کے لائے اور کچھ سال 2-3-4 سال ان کو یہاں پال کے انہوں نے بڑا کیا، پھر ان کو بیچ کے ان کی شادی کروا دی. چلیں جی، میسج ٹی وی کے ذریعے کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا بنگلہ دیش سے ایسے لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ جن کے رشتہ دار پاکستان آئے تھے اور لاپتہ ہوئے اب تک. تو پاکستان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے میں ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر بنگلہ دیش والوں کو ہم ڈھونڈتے تو وہ آسانی سے مل جاتے، کیونکہ وہ آبائی علاقے ہیں، وہ ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر ہوتا ہے. پاکستان میں وہ کرائے کے گھروں میں ہوتے، کبھی ایک جگہ منتقل ہوتے، کبھی دوسری جگہ. تو میری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں. فیس بک پر، یوٹیوب پر ہم جو کیسز لگاتے رہیں اس کو آپ شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے اس کام میں آسانی ہو. اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی اپنے پیاروں سے بچھڑا ہو، ضروری نہیں کہ صرف بنگلہ دیش یا انڈیا ہو، کہیں سے بھی کوئی بچھڑا ہو، کوئی رابطہ نہ ہو، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ملا لیں گے. چلیں جی، بہت شکریہ ولی اللہ معروف صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. انسان کے بس میں بہت کچھ ہے، اور یہ ایک نوجوان ہے، ظاہر ہے اپنے کام کاج، اپنی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داری ہر فرد پر ہوتی ہے، اس پر بھی یقیناً ہوگی، لیکن ساتھ ایک چھوٹی سی ماں کی نصیحت کو لیا، اس پر عمل کیا اور ایک کاز کا آغاز کیا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے بچھڑوں کو آپس میں ملا دیا. ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، سب کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنا پیغام پہنچائیں، اٹھیں اور کوئی نہ کوئی کاز، کوئی مشن اپنا بنائیں زندگی کا، اور اس میں آگے بڑھتے رہیں. خیال رکھیں اپنا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا.
اس کی نظریاتی جغرافیائی حدود کا. اللہ کی امان میں.